غازی نے لکیر کھینچ کے دیکھ کے کہا تم 9 لاکھ کے لشکر پہ نازو نا، دیکھو میں عباس اکیلا کھڑا ہوں اور میں نے کھینچ دیے لکیر، اگر تم 9 لاکھ میں جرت ہے تو مجھے یہ لکیر پار کر کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر، اگر تم 9 لاکھ میں جرت ہے تو یہ میرا کھینچا ہوا خط مجھے پار کر کے دکھاؤ۔ کتابیں لکھتی ہیں کہ عباس نے خط کھینچ دیا، یہاں پہ کتابیں ہو گئی بند۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، غازی کا عمل صرف کربلا کے میدان کے لیے تھوڑی تھا، عباس ید اللہ کا وارث ہے، عباس کا عمل تو تھا قیامت تک۔ اور غازی نے میدان کے بیچ میں لکیر کھینچ دی، ایک طرف تھا حسین کا لشکر، ایک طرف تھے یزید کے سپاہی، عباس نے کھینچ دیا خط۔ میں نے کہا یہ جو مجلسیں کراتے ہیں نا، یہ صرف مجلسیں نہیں ہوتی، یہ وہ غازی کا کھینچا ہوا خط ہوتا ہے، جو آ جائے وہ حسینی ہے، جو انکار کرے وہ یزیدی۔ حیدری اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا چلے میں شاید کچھ اور پڑھتا، بات اسی طرف چل پڑی ہے تو بسم اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، سورہ یاسین میں، پھر لفظوں کے رد و بدل سے سورہ انفصال میں خدا ارشاد فرما کے کہتا ہے سبحان الذی بیدہ الملکوت، تسبیح کے ذات ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی طاقت ہے۔ میں نے کہا مالک تو ہاتھ رکھتا نہیں، تیرا تو بدن ہے ہی نہیں، اور تو کہہ رہا ہے سبحان ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں دنیا اور آخرت کی طاقت ہے، جس کے ہاتھ میں کائنات کی قوت ہے۔ مالک تو بدن رکھتا ہی نہیں ہے، پھر یہ ہاتھ کون سے جن میں کائنات کی طاقت ہے، جن ہاتھوں کے قبضے میں۔ چلے آسان کرتا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ میں سے کسی نے اللہ دیکھا ہے؟ کوئی ہے جو کہے مسلمان 73 فرقوں میں سے کہ جس نے اللہ دیکھا؟ اللہ نظر بھی نہیں آتا، اور کوئی ایسا بھی نہیں جو اس کے وجود کا انکار کرے۔ ہر کوئی کہتا ہے وہ ہے بھی صحیح اور نظر بھی نہیں آتا۔ اگر اس سے پوچھا جائے مالک یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس نے کہا میں اپنے 12ویں حجت کو بھیج دوں گا جو ہوگا بھی صحیح اور نظر بھی نہیں آئے گا، پھر پتہ چلے گا کہ اللہ ہے بھی صحیح اور نظر بھی نہیں آتا۔ اس نے قرآن میں اپنا ایک نام بتایا، ذات مستور، چھپی ہوئی ذات۔ سو میں مالک یہ چھپی ہوئی ذات کیسے، مالک اس کی تشریح کیسے ہو؟ کہ میں مصطفیٰ کی آنگن میں فاطمہ کو نازل کروں گا، جس طرح وہ چھپی ہوئی حقیقت ہے ویسے میں اللہ چھپی ہوئی حقیقت ہوں۔ اب میں جملہ ہدیہ کرنے لگا، میں نے کہا مالک آپ جو قرآن میں کہہ رہے ہیں سبحان الذی بیدہ الملک، سبحان ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں کائنات کا قبضہ ہے، مالک تو ہاتھ رکھتا نہیں، بغیر ہاتھوں کے کائنات پہ قبضہ کیسے؟ کہ کربلا میں عباس کو دیکھ لینا، جب بغیر ہاتھوں کے جیسے عباس کائنات پہ قبضہ رکھتا ہے، ویسے عباس کا اللہ قبضہ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، سمیٹ دی بات۔ میں نے جو وعدہ کیا ہے کہ 12-14 منٹ کے اندر گفتگو تمام کرنی ہے، بس میرے بھائی تشریف لے آئیں تو ان کے حوالے ممبر کروں۔ اللہ اکبر، سر اٹھائیے۔ خدا نے ہر نبی کا معجزہ، ہر ولی کا معجزہ بتایا، ہر نبی نے بھی معجزہ دکھایا، ہر ولی نے بھی معجزہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلے کتاب کا نام بھی بتا دیتا ہوں، آقا ابراہیم کاشانی اپنی کتاب خصائص عباسیہ میں لکھتے ہیں کہ ہر ولی کا معجزہ ہے۔ ان سے پوچھا گیا پھر عباس کا معجزہ کیا ہے؟ وہ دیکھ کے کہتے ہیں آیتہ رعیتہ، عباس کا معجزہ غازی کا علم ہے۔ اللہ اکبر، عباس کا معجزہ عباس کا علم ہے، عباس کا معجزہ عباس کا علم ہے۔ اب سر
اٹھائے میں جملہ ہدیہ کرو. ہر نبی کا معجزہ, ہر ولی کا معجزہ. مثلاً آسان کر دوں بچوں کے لیے بات, میرے مولا علی کعبہ میں آئے, کعبہ کی دیوار میں دراڑ بنی, کعبہ کی دیوار میں دروازہ بنا, یہ علی کا معجزہ ہے. اگر کوئی کہے میں علی کا معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں, اس سے پہلے پاسپورٹ بنوانا پڑے گا, اس سے پہلے ویزا لگوانا پڑے گا, اس سے پہلے ٹکٹ خریدنا پڑے گا, اسے یہاں سے سعودی عرب کا سفر کرنا پڑے گا. جب وہ مکہ کعبہ کے سامنے جا کے کھڑا ہوگا, اس کے سامنے ہوگا کعبہ, جب کعبہ کا غلاف ہٹے گا وہ اس دراڑ کو دیکھے گا, پھر اسے علی کا معجزہ نظر آئے گا. اگر کوئی کہے میں موسیٰ کا معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں, اس سے پہلے طور پہ جانا پڑے گا, پھر معجزہ کا موسیٰ کا معجزہ نظر آئے گا. اگر کوئی کہے میں ابراہیم کا معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں, اس سے پہلے ہلا اس جگہ جانا پڑے گا جہاں نمرود نے آگ روشن کروائی تھی. لیکن کیا کہنے ابو الفضل العباس کے کہ علی کا معجزہ دیکھنے کے لیے کعبہ جانا پڑتا ہے. خصائص عباسیہ والا لکھتا ہے عباس کا معجزہ ہے عباس کا علم. اب اگر کسی ماتمی سے کوئی کہے مجھے غازی کا معجزہ دکھا, بس وہ گھر سے لے کے چلے گا, کہے گا وہ دیکھ یہ بھی عباس کا معجزہ, یہ بھی عباس کا معجزہ, یہ بھی عباس کا معجزہ. جگہ ہی غازی کے معجزے. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ جس علی نے کبھی اس سے کچھ نہیں مانگا, کیونکہ مانگتا وہ ہے جو خرید نہ سکے. اللہ اکبر. علی نے تو اس سے تجارت کی ہے. بہرحال جو وعدہ کیا ہے اسی پہ ممبر چھوڑنا ہے اور بھائی کے حوالے ممبر کرنا ہے, چونکہ باطمی ہمارے مہمان بھی آئے ہوئے ہیں اور وہ بھی پرسہ کریں گے, شہر کی انجمنیں بھی بعد میں پرسہ کریں گی. اور میرے عقیدے میں حسین کے ماتم سے افضل عبادت ہی کوئی نہیں ہے. کوئی کہے کیسے کہہ دیا آپ نے کہ ماتم سے افضل عبادت کوئی نہیں ہے. میں نے کہا میں تجھے یہی سمجھا دیتا ہوں, شیعہ ہو, سنی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, بریلوی ہو, چاہے کوئی بھی ہو, عالم ہو, ان پڑھ ہو, جاہل ہو, کوئی بھی ہو, جب مصلی پہ عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا, چونکہ ہم معصوم نہیں ہیں, ہم منزہ عن الخطا نہیں ہیں, ہم گناہوں سے پاک نہیں ہیں, ہم انسان ہیں, ہم خطا کا امکان رکھتے ہیں. اس لیے جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے نا, کبھی کوئی کاروبار کا خیال آ جاتا ہے, کبھی بیوی بچوں کا خیال آ جاتا ہے, کبھی کوئی گھر کا کام یاد آ جاتا ہے, کبھی کوئی دفتر کا کام یاد آ جاتا ہے, کبھی کوئی چیز یاد آ جاتی ہے. نماز کے لیے کھڑے ہوتے, کبھی کوئی خیال, کبھی کوئی خیال, کبھی کوئی خیال. میں نے کیوں کہا ہے کہ ماتم سے افضل عبادت میرے عقیدے میں نہیں ہے. میں نے کہا نماز کے لیے بھی کھڑے ہو نا تو دنیاوی خیالات آ جاتے ہیں, چونکہ ہم معصوم نہیں ہیں. لیکن مجھے کائنات میں کسی حلقے سے کوئی ماتمی نکال کے کوئی دکھائے جو کہے میں حلقے میں کھڑا ماتم کر رہا تھا, مجھے اس وقت گھر یاد آیا تھا, مجھے اس وقت کاروبار یاد آیا تھا, مجھے اس وقت بیوی بچے یاد آئے تھے. ماتمی کو حلقے میں اگر کچھ یاد ہوتا ہے تو وہ فقط حسین یاد ہے. حیدری لبیک یا علی یا علی یا علی. یہی وجہ ہے میرے بھائی, اپنی مرضی کے عالم سے پوچھ لیجئے گا, آخری فکرہ بھائی کے والے ممبر کر دو. یہی وجہ ہے, اپنی مرضی کے عالم سے پوچھ لیجئے گا. جب حشر والے دن میدان حشر سجے گا, ایک مجتہد روایت کرتا ہے میں نے عالم خواب میں دیکھا ایک لمبی قطار ہے جس کے درمیان میں کھڑا اور سامنے دروازے پہ ایک نورانی چہرے والا جوان کھڑا جو پوچھ گاچھ کرنے کے بعد جنت میں بھیج رہا. میں نے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ کہا یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے با جماعت معصوم کے.
اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ دیکھ کے کہتا ہے میں نے سوچا کہ اب تو کافی وقت لگ جائے گا. دیکھ کے کہتا ہے میں نے دیکھا ایک دروازے پہ ایک جوان کھڑا تھا کہ فرشتے اسے جھک جھک کے سلام کر رہے تھے. میں نے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی ہے. اللہ اکبر. وہ مجتہد مرضی کے عالم سے پوچھ لیجئے گا, وہ مجتہد روایت کرتے کہ اتنے میں نے سوچا یہ قطار ذرا لمبی ہے, یہاں کافی وقت لگ جائے گا, آہستہ آہستہ سے لوگ داخل جنت ہو رہے ہیں, میں امام حسین والی طرف چلا جاتا ہوں. دیکھ کے کہتا اتنے میں نے دیکھا کہ گول جوک در جوک لشکروں کی تعداد میں اللہ اکبر گروہ گروہ در گروہ ماتمی ہجوم بنا کے آ رہے ہیں. ان کی کیفیت کیا ہے؟ ان کی آستینیں الٹی ہوئی ہیں, ان کے گریبان چاک ہیں, ان کے سر میں خاک شفا ہے, ان کے پاؤں ننگے ہیں. یا حسین کرتے ہوئے ہائے حسین کرتے ہوئے جیسے جا رہے ہیں, میرے مولا حسین کہتے ہیں چلتے چلے جاؤ چلتے چلے جاؤ چلتے چلے جاؤ. یہ کہتے ہیں میں بھی اسی قطار میں شامل ہو گیا. جب امام حسین کے پاس پہنچا میرے مولا حسین نے میرا ہاتھ پکڑا, دیکھ کے کہا آپ عالم ہیں ہمارے مذہب کے, آپ نے جنت میں جانا ضرور ہے لیکن اس قطار سے جائیں گے آپ. کہا مولا پھر یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے ماتمی ہیں جو نہ موسم دیکھتے تھے, نہ حالات دیکھتے تھے, نہ سردی دیکھتے تھے, نہ گرمی دیکھتے تھے. جب انہوں نے حسین سے حساب نہیں کیا تو حسین ان سے کیا حساب سے؟ جب حسین حسین کا عزادار وہ منصب ہے جو بطول مانگ کے گئی. منبر سے کہہ رہا ہوں محمد کی بیٹی نے صرف دو چیزیں مانگی, یا علمدار مانگا ہے یا عزادار مانگا. اللہ بس ایک فکرہ تبرک المصائب کا پڑھوں اپنے بھائی کے حوالے منبر کروں. اللہ اکبر. مضمون مولا رضا شہنشاہ کا میرے بھائی پڑھیں گے تفصیل سے, ان کا حق ہے ان کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. ماتمیوں اگر کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو نا, مفسرین لکھتے ہیں تو عباس کو سکینہ کا واسطہ دیا کرے. اللہ اکبر. غازی سکینہ کا واسطہ رد نہیں کرتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بس ایک روایت سنیں منبر اسی پہ چھوڑنے لگا. اللہ اکبر. یا حسین یا صاحب الزمان. بڑا مارا ہے مسلمانوں نے حسین کی بیٹی کو. جملہ کہوں, کسی بھی عالم سے پوچھے نا, فقہ کا اصول ہے اگر کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے نا اور کوئی غسل دینے والا پوچھے قبلہ اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے جو انگوٹھی اتر نہیں رہی, قبلہ کیا کروں, انگوٹھی کو چھوڑ دوں؟ وہ عالم کہتا ہے یہ انگوٹھی کاٹ کے اتارو, انگوٹھی سمیت نہیں دفنایا جا سکتا. پڑھ گیا میں مصائب یار. اللہ اکبر. جب ہر بندے کی انگوٹھی بھی کاٹ کے اتارنے کا حکم ہے, کبھی سوچا ہے سجاد نے بہن کو رسیوں سمیت کیوں دفنا دیا؟ اجرکم علی سیدہ اجرکم علی زہرا. واللہ سیدوں کبھی منبر پہ میں اس گھر کی مستورات کا بالخصوص مخدرات عصمت کا غسل و کفن پڑھنا توہین سمجھتا ہوں. اللہ اکبر. میں اس طرف نہیں جا رہا, بس اشارہ کر دیتا ہوں ہر آنکھ کا وضو ہو جائے میں منبر اسی پہ چھوڑنے لگا ہوں. اللہ اکبر. کبھی سوچا ہے کہ سجاد نے سکینہ کو رسیوں سمیت کیوں دفنا دیا؟ اب مجھے معاف کرنا ماتمیوں میں
اشارہ کر دیتا ہوں سید و ادب سے، میں ویسے روایت نہیں پڑھا جیسے کتاب میں. اس کی وجہ یہ سجاد نے کوشش تو بڑی کی لیکن وہ رسیاں سکینہ کے زخموں میں بیٹھ گئی تھی. سجاد رسیاں کھولتے تھے یا حسین کی بیٹی کا بدن کھولنے لگتا تھا. روگ کہتی تھی نہیں بھیا میں رسیاں اپنے چچا عباس کو دکھاؤں گی، بھیا یہ زخم میں اپنے چچا کو دکھاؤں گی. اجرکم علی سیدہ، آقا زادی آپ کا پرسہ قبول فرمائے، حسین کی ماں آپ کا گریہ قبول فرمائے. عزادارو ہر بی بی کے ہاتھوں میں رسی تھی، واحد حسین کی سکینہ ہے جس کے گلے میں رسی تھی. اللہ اکبر. کل رات کراچی اس جملے سے آگے ماتمیوں نے پڑھنے نہیں دیا، میں روایت پڑھ دیتا ہوں، ہو ہی نہیں سکتا ہو عزادار اور اس کی ہائے نہ نکلے. دنیا کہتی ہے تم شیعہ روتے کیوں ہو؟ میں نے کہا یہ پوچھو ہم مر کیوں نہیں گئے. عزادارو کربلا سے قافلہ چلا، جب شام کے دربار میں قافلہ پہنچا نا، یا روم کا حاکم دیکھ کے کہتا یزید میں پچھلے 4 گھنٹوں سے دیکھ رہا ہوں یزید یہ جو 4 سال کی بچی کھڑی ہے نا، یزید اس بچی نے 4 گھنٹوں میں 13 دفعہ زمین پہ گرنا چاہا ہے، لیکن یزید اس کے گلے کی رسی اتنی تنگ ہے یہ گرنا بھی چاہے تو گر نہیں سکتی. پڑ گیا میں مصائب یار، اس سے بڑا مصائب نہیں ہے. اللہ اکبر. یزید کہتا اس بچی کو میرے قریب لے آؤ. سکینہ قریب گئی، یہ ظالم دیکھ کے کہتا ہے بچی بتا تو کون ہے؟ سکینہ نے آہستہ سے کہا انا سکینہ بنت الحسین. عزادارو اب کہوں جملہ جو رونے کے لیے آیا ہو ہی نہیں سکتا، ہو ماتمی اور اس کی ہائے نہ نکلے جملے پہ. ماتمی اور سکینہ نے جواب تو دیا لیکن زوار صحیح بچی کے گلے کی رسی اتنی تنگ تھی حسین کی بیٹی کی آواز نہ نکلی. اس نے دوسری دفعہ پوچھا، سکینہ نے پھر جواب دیا لیکن آواز یزید نہیں سن پایا. معاف کرنا ماتمیوں، جب تیسری دفعہ اس نے پوچھا نا، دیکھ کے کا شیمر یہ بچی بار بار میری توہین کر رہی ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں یہ مجھے جواب نہیں دیتی. یا اتنے میں شیمر نے اپنے سامان سے ایک ایسا تازیانہ نکالا جس کے چاروں طرف لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھی. یا سجاد نے دیکھا حسین کا بیٹا زنجیروں میں تڑپ گیا. روکے کا ظالم حیا کر، میری 4 سال کی بہن تو نے لوہے کا تازیانہ اٹھایا. ظالم میری معصومہ پردیس میں مرے. اللہ لعنت اللہ.